اللہ. پاکستان بننے میں کتنا سال ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ آواز 76 لوگ. ہمارے پاکستان میں ہزاروں اسکول کالجز یونیورسٹیز، چلو ہزاروں نہیں کچھ سینکڑوں تو ہمیں کوئی ان میں سے کام کے آدمی ملتے، کوئی اپنے سائنسدان بن جاتے، کوئی اپنی چیزیں ایجاد کرتے. ایسے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے یہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ کی محبت کی نہیں. اب وہ پڑھنا پڑھانا مقصود نہیں، وہ لیلاؤں کی محبت دینے بیٹھی ہے. اگر یہ اسکول کالج کے لڑکے، اگر یہ ریڑھی والا کمپنی والا، یہ آفس ورکنگ کرنے والا یہ دل میں اللہ اللہ کی محبت بٹھا لیتا، رسول اللہ کی اتباع میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا، یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ کالج میں کسی مس اور کسی حسینہ کے جادو میں آ جاتا. اگر اس کے دل میں بتاؤ نا، ایک آدمی صاف پانی پینے کا عادی ہے، وہ پینے کے چشموں کا تازہ چشموں کا پانی پینے کا عادی ہے. اس چشمے کے سامنے کوئی اس کو ٹڑے ہوئے پانی کی بوتل دے، پیے گا پیے گا اس کو بولا پانی یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کی نظر خود ہی نیچی ہوگی، وہ اپنی نظروں کو ناپاک نہیں کرے گا. اس نظر سے میں نے قرآن کو دیکھنا ہے، میرے اللہ نے جھکانے کا کہا ہے، میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا. لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں پر. یہ کب ہوگا بھائی؟ جب دل میں اللہ. کون ہوگا جی؟ اللہ. ہاں، یہ دل خانہ خدا ہے. لا یدعونی ارضی ولا سمائی. اللہ فرما رہا ہے، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں آتا ہوں. یدعونی قلب عبد المؤمن، یہ مومن بندے کا دل ہے، مومن بندے کا دل ہے. اس دل میں اللہ آتا ہے. کون آتا ہے جی؟ اللہ. اللہ اکبر. کیا پیاری حدیث ہے. فرمایا یا ابن آدم قلب علی، کیا محبت. اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم قلب علی ولا تدخل فيه حب غیری. اے آدم کے بیٹے، تیرا دل یہ میرے لیے ہے، اس میں میرے غیر کی محبت نہیں داخل کرنا. کیا محبت. اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت، ہماری کیا ضرورت، لیکن محبت. تیرا دل میرے لیے ہے، تیری زبان میرے لیے ہے، تیرا وجود میرے لیے ہے. جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ، میں دوں گا. کہیں جھکنے کی ضرورت ہے. اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اللہ کیسے بنے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ارے کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. پھر کیا ہوگا؟ دل میں اللہ آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. نہیں، ایک غریب سے غریب آدمی خاندان میں کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اللہ کے یہاں بڑا عزت بڑا مقام ہے. وہ تھوڑا اللہ کو مان لی تو صحیح. کسی ایک دن شہری میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ میں آج تم سے تجھے مانگتا ہوں. وہ اللہ ملے گا. وہ انہیں کو ملتے ہیں جن کو ہے طلب، وہ انہیں کو ملتے ہیں جن کو ہے طلب، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے. اگر اللہ کو تلاش کرنے کی جستجو میرے دل میں آ گئی، گارنٹی ہے اللہ ضرور مل جائے گا. اللہ ضرور مل جائے گا. میرے دوستو، رمضان جا رہا ہے، رمضان کا اختتام ہے، اور اس رمضان میں ہم نے اللہ کو منانا ہے، اللہ سے دوستی لگانی ہے. کتنی پیاری حدیث مفتی صاحب نے جو آخر میں بیان کر دی کہ تقوی والے آدمی کی 2 رکعت 1000 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت سے بہتر ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. ایک آدمی گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے اپنے آپ کو، دل کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ 2 رکعت پڑھے گا، اللہ کے یہاں 1000 رکعت سے بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں ہوتی، کوالٹی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو عربی میں بولتے ہیں اللہ کے یہاں کمیت نہیں کیفیت ہوتی ہے. انگلش کے اندر
کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہوتی ہے. تو دوستو آج مفتی صاحب ذکر کا طریقہ بھی آپ حضرات کو بتائیں گے. ہم نے اس طریقے پہ ذکر کرنا ہے. ذکر کرنے سے اللہ دل میں آئے گا. یہ اللہ کا نام وہ نام ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے کر یاد کر. رب کا نام کیا ہے جی؟ اللہ. کیا ہے نام جی؟ اللہ. کتنا پیارا. بار بار ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے میرے بندے سب کو چھوڑ دیا تو میرے آگے آنا. اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر ان کی باتوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا. قرآن میں مزہ آئے گا. قرآن کا اصل مزہ یہ نہیں ہے میری مائیں بہنیں آپس میں گھیری ہوتی ہیں ہم نے 3 قرآن ختم کر لیے اور 4 کر لیے. قرآن کا اصل مزہ یہ ہے میں قرآن پڑھوں اور آنکھوں سے آنسو نکلے. میں قرآن پڑھوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں قرآن پڑھوں اور کبھی کسی مضمون پہ گزروں کبھی آہ نکلے کبھی مسکرا جائے اور کبھی رونا آ جائے. یہ اللہ کے کلام کا اثر ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے. ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مظہر صاحب سندھ کے نواب شاہ کے علاقے کے تھے. شیخ صاحب کے یہاں پہ آئے تھے. آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. ان کے ابا جی گاؤں کے ایک قاضی سندھی تھے. حضرت شیخ صاحب نے ان کو اسباق دیے کہ بھائی دیکھو یہ دل ہے اس دل سے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس دل سے اللہ اللہ کرو اس طرح اللہ کی محبت دل میں آئے گی. یہ لطیفہ وہ یہاں سے اللہ اللہ کرو اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اس نے 3 دن لگائے یہاں پر دروازہ لگایا اور بھی چلا گیا. پھر 2 سال بعد وہاں جانا ہوا. وہ آگے بتا رہا ہے اگر میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرے اردو میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ سادہ آدمی تھا. قرآن کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں جب میں اپنے برادری والوں میں بیٹھتا ہوں اور ان کو میں کچھ باتیں کرتا ہوں اللہ کی باتیں کرتا ہوں وہ بولتے تو دیوانہ ہو گیا تو پاگل ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا دار تم کو مجنون اور دیوانہ بولنے لگے. جس کی نظر سے دنیا گر جاتی ہے اس کا کلام کچھ اور ہوتا ہے. دوستو آج کی اس مجلس میں ختم قرآن کا موقع ہے. ہم سب عزم کریں ہم نے اللہ سے دوستی لگانی انشاءاللہ. احتکاب والے بھائی ہیں اللہ بہت بہت جزائے خیر دے قربانی دے کر یہاں پر آئے ہیں. یہ حضرات بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں گے اللہ سے اللہ کو مانگیں گے. صحیح انشاءاللہ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے. ذکر کو اپنی خوراک سمجھ کے ذکر کو اپنی دوائی سمجھ کے کریں گے. ثواب سمجھ کے نہیں. ثواب والی چیز کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. دوائی سمجھ کے کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ذکر بھی کراتے ہیں آپ حضرات کو دعا بھی